مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹورک کو سبسکرائب کریں۔ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سجے کے گھر سے نکل رہا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سجے کے گھر سے نکل رہا ہوں کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سجے کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور یہ شعر سمجھ فرمائیں۔ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھاؤ جلدی، بولیے سبحان اللہ۔ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھاؤ جلدی، کہ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھاؤ جلدی، کہ نبی ہمارے ہے سامنے اب خوشی کے مارے میں چل رہا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ ایک مرتبہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ عظیم الشان اجلاس جن کا انعقاد کیا گیا مرحوم و مغفور علی جناب غلام مرتضیٰ صاحب کی ایصال ثواب کے غرض سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے 10 منٹ کے لیے حاضر آیا۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری غلام احمد رضا صاحب کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میں آپ کے سامنے حاضر آیا، اس لیے میں ایک دو روایات سنا کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں کس کا عمل
زیادہ اچھا ہے۔ حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ موت ایسی شے ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کو جو ہے موت سے اختلاف نہیں ہے۔ حضرات محترم، چاہے دنیا کا کتنا بڑا ہو، کتنے بڑے شخص ہو، حضرات محترم اگر وہ موت سے ٹکرانا چاہے تو موت سے نہیں ٹکرا سکتا۔ اگر موت کو جو ہے اب کوئی دنیا کا کوئی خوبصورت انسان اگر موت کو جو ہے اپنے جو ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو جو ہے اپنا دیوانہ بنانا چاہے تو دیوانہ نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی بدصورت انسان اگر اپنی بدصورتی کی وجہ سے اگر موت کو جو ہے اپنے قریب آنے سے روکنا چاہے تو موت کو قریب آنے سے نہیں روک سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نافرمان اگر موت کو جو ہے اگر موت کی نافرمانی نہیں کر سکتا، حضرات محترم کوئی بھی ہو، ہر ایک کو موت آنا ہے، ہر ایک کو جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے کیا آپ کو مرنا ہے، حضرات محترم وہ بھی کہیں گے ہاں مجھے مرنا ہے۔ آپ انجینئر سے پوچھیں گے کیا آپ کو مرنا ہے، وہ بھی کہیں گے ہاں مجھے مرنا ہے۔ آپ کلکٹر سے پوچھیں گے آپ کو مرنا ہے، وہ بھی کہیں گے ہاں مجھے مرنا ہے۔ چاہے وہ کہیں بھی رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے وہ ڈی ایم ہو یا سی ایم ہو یا پی ایم ہو یا پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ حضرات محترم، آئیے میں بتاؤں کیا صحابہ کرام کا مجمع ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام پوچھ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر شخص کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ صحابہ کرام گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا شخص کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل جو ہے برا ہو وہ سب سے بدتر انسان ہے۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا، ہمیں پتا چلا کہ ہم دنیا میں رہ کر کے جیسا عمل کریں گے، جیسا جو ہے کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اگر ہم دنیا میں رہ کر کے اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اس عبادت کے صدقے میں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، جنت عطا فرمائے گا۔ روایتوں میں آیا ہے، حضرات محترم آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عبادت سے کافی دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم مسجدوں سے کافی دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، لیکن حضرات محترم ہم مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ بار بار مؤذن صدائیں دے رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف مؤذن بلا رہے ہیں، مؤذن پکار رہے ہیں، لیکن ہم کامیابی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے میں بتاؤں کہ آپ جو ہے اگر اس دنیا میں رہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، تو حضرات محترم قبر میں جائیں گے تو کون سی اعمال لے کے جائیں گے؟ آئیے یہ بتاؤ، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے قبرستان سے گزر رہے تھے، تو آپ جو تازہ ترین قبر تھا اس قبر پر جاتے ہیں اور اس قبر والے سے پوچھتے ہیں، اے قبر والے بتاؤ جب تمہیں دفن کیا گیا، جب تمہیں اس قبر میں ڈالا گیا تو تمہارے ساتھ کیا حسن کیا گیا؟
حضرات محترم اب سے جواب آتا ہے اے پوچھنے والوں مجھ سے مت پوچھو بلکہ یہ بتاؤ کہ میں نے جو ہے جس کو چھوڑ کے آیا ہے اس کا حال کیا ہے؟ حضرات محترم حضرت علی کا جواب سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے جس بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے اس نے جو ہے دوسرے شوہر کو جو ہے ڈھونڈ لیا ہے. آپ نے جو ہے جس دوست کو جو ہے چھوڑ کر کے آیا ہے اس نے دوسرا دوست ڈھونڈ لیا ہے. آپ نے جو ہے جس یار کو چھوڑ کر کے آیا ہے اس نے جو ہے دوسرا یار ڈھونڈ لیا ہے. حضرات محترم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے جس زمین و جائیداد کو چھوڑ کر کے آئے ہو اس زمین و جائیداد کو جو ہے تیرے لڑکے نے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر لیا ہے. حضرات محترم مجھے کہنے نہیں دیا جائے اس کے بعد جو ہے وہ شخص کہتا ہے اے علی مجھ سے مت پوچھ بلکہ جو ہے جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو مجھے جو ہے ایسا جھٹکا لگا کہ ایک ہی جھٹکے میں نے جو ہے دنیا کی خواہشات کو بھول گیا. اللہ اکبر. حضرات محترم یہ قبر کا منظر ہے یہ قبر کا بھیانک منظر ہے. آئیے میں بتاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رو پڑتے آپ کے آنکھوں سے آنسو مبارک گر جاتے. کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے لیکن جب قبر پر آتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. حضرات محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اب آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو قبر کی منزلوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے اس کے بعد کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے لیکن جو قبر کی منزلوں کو طے نہیں کر پاتا ہے اس کے لیے اس کے بعد کا معاملہ بہت سخت ہے. حضرات محترم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے بھیانک منظر قبر سے دردناک منظر میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی. حضرات محترم حدیث رسول سے ہمیں معلوم ہوا ہمیں پتا چلا کہ قبر کا منظر کتنا بھیانک ہوگا کتنا دردناک ہوگا. جبھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک گرنے لگتے. حضرات محترم اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ قبر جو ہے اب جو ہے یعنی قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو اس سے نجات آ گیا اس کا جو اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے تمام مشکلات سے آسان ہو جائے گا تمام مشکلات سے نجات مل جائے گی. جو قبر کی منزلوں کو جو ہے طے نہیں کر پاتا ہے اس کے لیے تمام معاملہ جو ہے سخت حضرات محترم اس حدیث رسول سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں سمجھنی چاہیے اس لیے کہ ہم جو ہے اپنے وقت کو جو ہے لہو لہو کھیل کود ادھر ادھر میں گزار دیتے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز ہمیں صدا دیتی ہے 5 وقت جو ہے مؤذن ہمیں صدا دیتی ہے لیکن ہم مسجد شریف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرات محترم آپ کو اپنی آخرت سدھارنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سدھر جائے ہمیں جو ہے جنت مل جائے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے تو آپ جو ہے نماز پڑھیں اللہ کی عبادت کریں دنیا میں رہ کر کے اچھا کام کریں گے
اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے جو ہے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ حضرات محترم، دنیا آپ کو اچھی کہتی ہوئی نظر آئے گی، دنیا آپ کو نہیں، دنیا ہی نہیں بلکہ جو ہے آپ قبر میں جائیں گے، اچھے کام کیے رہیں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔